غدار وطن ہے، غدار پارلیمان ہے، اور عمران خان صاحب نے جو حرکت کی ہے اس کے کانسیکوینسز میں آرٹیکل 6 عمران خان صاحب پر لاگو ہوتا ہے. اور اگر پاکستان کے اندر کوئی غدار ہے تو وہ عمران خان ہے، اور وہ اس لیے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ عدم اعتماد کی تحریک آپ کے خلاف آ چکی ہے اور اس میں آپ اپنے نمبر ہار چکے ہیں، آپ اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں، تو یہ تماشا کہ جو 200 آپ کے خلاف ووٹ دینے لگے ہیں وہ غدار ہے. آپ اگر غدار ہے تو آئین شکن عمران خان ہے، اگر غدار ہے تو عمران خان ہے جس نے آج اور جو اسمبلی تحلیل کی ہے. اسمبلی تحلیل کرنا بھی غیر آئینی ہے، عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کرنا بھی غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین کے اندر عدم اعتماد ایک آئینی اور جمہوری طریقہ تھا. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا پلان بی تھا نہیں، پلان بی ہے. ہم سب لوگ پارلیمان کے اندر موجود ہیں اور تب تک موجود رہیں گے جب تک یہ غیر آئینی طریقہ فیصلہ واپس نہیں ہوگا. اور پاکستان کی عوام بھی یہ جان لے کہ اس غدار وطن کو، اس آئین شکن کو اب پاکستان کی عوام بھی اور اپوزیشن بھی نہیں چھوڑے گی. اور یہ دھرنا اس وقت پارلیمان کے اندر جاری ہے، اور یہ ملک کے اندر انارکی فساد پھیلانا چاہتا ہے، ملک کے اندر یہ اس قسم کی صورتحال پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جمہوریت باقی نہ رہے. یہ غداری کے فتوے لوگوں پہ لگانے کی بجائے یہ خود ملک کا سب سے بڑا اور پارلیمان کا سب سے بڑا غدار ہے. آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے لائلٹی آف دا سٹیزن. یہ مجھے کوئی نہ بتائے کہ میں کتنی لائل ہوں پاکستان کے ساتھ. اگر کوئی ملک کے ساتھ لائل نہیں ہے تو اس حرکت کی وجہ سے، آج اس ایکشن کی وجہ سے اگر کوئی غدار اور آئین شکن ہے تو وہ عمران خان ہے. میم بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اور اپوزیشن کی مرضی کے مطابق یہ محفوظ راستہ دیا گیا ہے عمران خان کو. عمران خان کو اب ایک ہی راستہ ہے، آرٹیکل 6 آف دا کانسٹیٹیوشن، جس کے کانسیکوینسز کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور میں بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں کہ مجھے جو غدار کہے گا وہ ملک کا اور آئین کا سب سے بڑا غدار خود ہے.